معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام اپنی اہمیت کے حوالے سے حالات اور ہماری مجبوری ہے۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو وحدت کا استعارہ نہیں بلکہ وحدت کا مرکز اور سرچشمہ کہا جائے۔ استعارے کے معنی میں سکم ہو سکتا ہے، اور یہ میرا خیال نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس فورم پر پیغام دینا چاہوں گا۔ جس امت میں قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین جیسا رسول ہو، اس امت کا فرقوں میں بٹنا غیر فطری ہے۔ اب امت نے خیال کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ فطرت میں رہنا ہے یا خلاف فطرت رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے نقشہ خیال میں یہ بات آئے کہ ڈاکٹر فریدی نے بات جذبات میں کہہ دی، آؤ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت قرآن پر اعتراض ہوا کہ یہ کتاب الہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں یا کسی سے عجمی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اعتراض ہوا۔ اب اس اعتراض کے جواب میں اپنے دفاع میں قرآن نے اپنا اعجاز بیان نہیں کیا، اپنا تقدس بیان نہیں کیا، اپنی شرافت بیان نہیں کی، اپنی بلاغت بیان نہیں کی، اپنی حرمت بیان نہیں کی۔ قرآن نے ایک جملہ بولا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف ہوتا۔ جب کتاب الہی میں اختلاف کا امکان ہی نہیں تو امت کا مختلف ہو جانا یہ بھی غیر فطری ہے۔ اب امت نے طے کرنا ہے کہ فطرت میں رہنا ہے یا خلاف فطرت چلنا ہے۔ اگر تو ہمارا پیکر خاکی فطرت سے ترکیب اور مرکب پایا ہے تو پھر ہمیں فطرت میں رہنے کے لیے ہمارے لیے قرآن بھی مجبوری ہے اور حسین بھی مجبوری ہے۔ اب آئیے ہم اس تصور میں دیکھیے، کہیں ہوتی ہے خیالات کی ہم آہنگی، کہیں ہوتی ہے افکار کی ہم آہنگی۔ جب تک دل نہ جڑ جائیں تو انسانیت ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ دلوں کے اندر وہ حرمت، وہ تقدس، وہ شرافت، کلمہ ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ جس قوم میں، جس امت میں قرآن جیسی کتاب ہو، سید المرسلین جیسا رسول ہو، اس امت کا فرقوں میں بٹنا غیر فطری ہے۔ امت اگر فطرت کے تصور میں رہنا چاہتی ہے تو ان دونوں حقیقتوں سے جڑے۔ یہ چونکہ سیمینار امام علی مقام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ استعارہ وحدت ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نقطہ ارتکاز وحدت ہے۔ یاد رکھیے، میں صرف چند منٹ حضرت کی خوش طبعی کے لیے عرض کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت قرآن پر اعتراض ہوا کہ یہ کتاب الہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سن کر آتے ہیں عجمی سے، اور عجمی عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو نزول قرآن کے وقت جب اعتراض ہوا تو قرآن نے جواب میں اس اعتراض پر اپنا اعجاز بیان نہیں کیا، اپنی حرمت بیان نہیں کی، شرافت بیان نہیں کی، اور اپنی بلاغت بیان نہیں کی۔ قرآن نے قرآن ہونے پر جو دلیل دی ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر اختلاف ہوتا۔ تو جب مبدأ علم میں اختلاف نہیں، امت نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو امت کا مختلف ہو جانا۔ آئیے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محض عقیدہ نہیں ہے، خیالوں کی یکجائی نہیں ہے، یہ نظام ہے، الہی نظام کی اکائی ہے۔ جب ہم اس کا تکلم کرتے ہیں، الہی نظام کے تکلم کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک ٹائٹل الگ آ جاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہمیں صاحب ایمان کا ٹائٹل ملتا ہے۔ اور پھر صاحب ایمان کی جو پہلی اکائی ہے وہ اخوت ہے۔ تو قرآن کریم نے فطرت کے مزاج کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں اخوت ہے، جہاں اخوت ہے وہیں لا الہ الا اللہ ہے، جہاں اخوت نہیں وہاں لا الہ الا اللہ کا تکلم غلط ہے۔
وہ زبان سے بولتے ہیں، خیال سے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولتے۔ اب آئیے، چونکہ اس محفل کا عنوان مولا حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کا تقدس ہے، یاد رکھیے یہ قبلہ جو صفین ہے یہ ہماری خیالوں کی معراج ہے، جو کربلا ہے یہ ہماری روح کی معراج ہے، جو شیب ابی طالب ہے یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ فطرت کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اب امام علی مقام علیہ السلام کا معاملہ اپنا زمانہ کا وقت آیا تو میں ایک اکثر اوقات بولتا ہوں کہ ہر زمانے میں الوہیت کی طاقت کوئی نہ کوئی حجت بن کر آئی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا تکلم جبل ابی قبیس کی چوٹی پر کیا گیا تو کفار نے کہا نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، تو ایک حجت الہی بن کر ذات آئی جسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء سیدنا ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بازو پکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، فاصدع بعمرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذلک وقر منہ عیونا، کھل کے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جانتا ہوں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک لا الہ الا اللہ ہے، اور بڑا جملہ بولا۔ ابھی حضور نے چشمے تصور سے یعنی سوال کی عظمت میں دیکھا کہ حالات کی کیفیت یہ ہے، حالات کا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مزاحمت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ جب تک ابو طالب کی وجود میں روح اور جان ہے تب تک کوئی آنکھ تیری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی یہ بات سوچی جا رہی تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے فرمایا ابو طالب کہتے ہیں فاصدع۔ تو جبرائیل نے مسکرا کر کہا خدا بھی یہی کہتا ہے جو ابو طالب کہتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ بہرحال میں داستان سرائی نہیں کروں گا، نقطے کی بات عرض کروں گا۔ خیالوں کا یکجا ہونا وحدت کی علامت اور ضمانت نہیں ہے، افکار کا یکجا ہونا وحدت کی علامت اور یا اپنا ضمانت نہیں ہے۔ جب تک دل یکجا نہیں ہوتے اس وقت تک وحدت نہیں ہے۔ تو رسول پاک سے پوچھا گیا جہاں پناہ عالم، آپ کا ٹائٹل ہے ارسلت الی الخلق کافہ۔ یہ تمام برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں، سکھ برادری کے بھی، ہندو برادری کے بھی احباب بیٹھے ہیں۔ میں وہ فطرت کی بات کر رہا ہوں چونکہ مذہب کے تصورات کا قد حسین سے چھوٹا ہے، جتنے بھی مذہب ہیں، یہ جو فضائل ہیں خصائل ہیں یہ قد حسین سے بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے سانسوں کی خیرات کا نام فضائل اور خصائل ہے، ان کے احساسوں کی حرکات و سکنات کے تسلسل کا نام حسین بہت بلند ہے۔ مذہبی تصورات بہت چھوٹے ہیں، ان کا قد بہت چھوٹا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں جناب والا، میرے آخری کلمات ہیں۔ جب تک دل یکجا نہیں ہوتے تب تک وحدت ممکن نہیں ہے۔ دلوں کی یکجائی کے لیے خالق فطرت نے ایک اصول دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کا تعلق دل سے ہے اور روح سے ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ستفترق امتی، میری امت میں تقسیم ہوگی، تو آپ نے پتھروں کو تراش کر ہیرے بنایا، تسبیح پرو یہ ٹوٹ جائے گی؟ فرمایا ٹوٹ جائے گی۔ کہا کیسے جڑے گی؟ یہ جملہ نبوت کا ہے میرا نہیں، خیال بھی ہے تو یہ نبوت کا ہے میرا نہیں ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا آسمان کے سینے میں چمکتے ستارے تکتے ہو، یہ میکنزم ہے آسمان کا، محض ایسا نہیں کہ یہ ستارے سے اپنا روشنی دیتے ہیں، نہیں، یہ میکنزم ہے۔ النجوم امان لأہل السماء، آسمان کے سینے میں جب تک ستارے اپنے مدار میں ہیں تب تک آسمان بھی محفوظ، اس کی کائنات بھی۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ،
میری اہل بیت محض سبت رسول کے ٹائٹل پر نہیں ہے، یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے خدا کے نمائندے اور اللہ کی حجت بن کر کائنات کے کسی بھی فرد کو کسی بھی پلیٹ فارم پر، کعبہ کے حرم کے اندر، مینا، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں کے کسی منظرنامے میں کہیں بھی وحدت نہ ملے تو زہرا کے دروازے پر آ جائے وحدت مل جائے گی، حسنین کے قدمین رحمت پر آ جائے تو وحدت مل جائے گی۔ اور مودت قربہ کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، مصداق اور معنی ہے، وہ میرا حسین ہے۔ اس وقت پوری انسانیت اگر حسین سے وابستہ ہو جائے تو فقیر اس بات پر، اس لیے رسول خدا نے اپنی ذات کے بعد فرمایا، لوگو میں جا رہا ہوں لیکن قرآن اور حسین جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کے اندر جو خالق فطرت نے وحدت کا تصور دیا ہے وہ مودت ہے۔ مودت کے بغیر وحدت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، خیال ہی کوئی نہیں ہے، باقی باتیں ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا فطرت کی زندگی سے گزرنے والوں، فطرت کی حرمت میں آنا ہے تو عارف فطرت امام حسین کے قدموں میں آ جائیے۔ یہی نجات ہے، یہی عظمت ہے، یہی وقار ہے۔ یہ فرط جذبات نہیں، میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میں زیادہ سما خراشی حضرت کی نہیں کرنا چاہتا۔